صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا سید ولد آدم یوم القیامۃ وانا اول شافع و اول مشفع اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کی بعثت کا جو سلسلہ سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، نبوت و رسالت کی آخری کڑی، آخری نبی، آخری رسول، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارک سے پہلے لوگ جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کر رہے تھے، سود خوری عام تھی، حرام خوری عام تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بے حیائی، فحاشی اور یانی کا عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کیا جا رہا تھا، شرک اور کفر عام تھا۔ پھر وہ رحمت والی گھڑی آئی کہ مالک کائنات کا اہل زمین پر فضل اور احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ بعثت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کیا تھے؟ جب آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہ کیا تھا، ابھی تک غار حرا میں جبریل پہلی وحی لے کر نہیں اترے تھے، اس سے پہلے نبی کریم کے اوصاف حمیدہ کیا تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم پر پہلی وحی کا نزول ہوا،
آپ کی جبریل امین سے چونکہ پہلی ملاقات تھی، آپ حیران و ششدر گھبرائے ہوئے، بخار کی شدت، سردی محسوس کرتے ہوئے گھر تشریف لائے. زملونی زملونی، کمبل چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سستا لیا، سیدہ خدیجہ نے ماجرا پوچھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدشہ کا اظہار کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ماں خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا اور مولا، میرے سر کے تاج، آپ غم نہ کریں. مجھے قسم ہے اللہ پاک کی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. مالک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ سیدہ خدیجہ نے کس بنیاد پر یہ بات کہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کے جو 40 سال مکہ میں بسر ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، فرمایا انک لتصل الرحم، میرے سر کے تاج، آپ تو رشتہ داری کو ملانے والے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے روزگار کو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھلانے والے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی میں سب سے آگے بڑھ جانے والے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ مظلوموں کی مدد کر کے ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے دینے والے. 5 صفات آپ کی گنوائی ماں خدیجہ نے. قسم ہے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ رشتہ داری کو ملاتے، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے، آپ بے روزگار فقراء مساکین کو کما کے کھلاتے، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے، آپ مظلوموں کی مدد کرتے، ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلف الفضول کے موقع پر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی آپس میں جنگ و جدل کے موقع پر صلح کروانے والے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ان آیات کو لے کر صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. جہاں صفا مروہ کی آپ سائی کرتے ہیں نا، وہی صفا پہاڑی ہے. آپ نے اپنی دعوت کا اعلانیہ آغاز صحیح بخاری میں حدیث ہے صفا پہاڑی سے کیا. سارے مکہ والوں کو جمع کر کے آپ نے اپنی بابت پوچھا، قد لبثت فیکم عمرا فکیف وجدتمونی، لوگوں میں نے تم میں اپنی زندگی کے 40 برس 40 بہاریں گزاری ہیں، بتاؤ مکہ والو تم نے میرے اخلاق کو کیسا پایا، میرے کردار کو کیسا پایا، میری زبان کو کیسا پایا، میرے عہد و وعید کو کیسا پایا، مجھے لین دین میں کیسا پایا، میرے پڑوس کو کیسا پایا، مجھے رشتہ داری میں کیسا پایا. کیف وجدتمونی،
میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بآواز بلند کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، اے سردار عبد المطلب کے پوتے، ہمارا آپ کے ساتھ جب بھی پالا پڑا ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، راست باز پایا ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ کی زبان سے سچ سنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، دعوت کا آغاز کیا۔ اسی صفا پہاڑی پہ سب سے پہلی دعوت کیا پیش کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ اپنی زبان سے بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے کیا، پھر اس دعوت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلا طعنہ پڑا، نعوذ باللہ سب سے پہلی گستاخی کی ایک بدبخت نے جس کا نام ابو لہب ہے۔ جس پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت برساتے ہوئے پوری کا قرآن مجید کے اندر پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، نعوذ باللہ آپ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اس بات کے لیے جمع کیا تھا۔ یہ آپ کی دعوت ہے کہ سارے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دو، یہ دعوت ہے تمہاری۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم بد دعا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک دین حق پہنچانے کے لیے بازار میں نکلتے، کبھی آپ کو پتھر مارے جا رہے، کبھی آپ کو ساحر، دیوانہ، جادوگر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہوتے، کھانا پکانے کے لیے آگ پر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ سالن کھانا پک رہا ہے جو شام کو سارے گھر والے، نبی پاک، آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی کھائیں گی۔ عقبہ بن نبی معیط جیسے ظالم آتے جو آپ کے پڑوسی تھے، آپ کے گھر میں پکتے ہوئے کھانے کے اندر آ کے گندگی ڈال کے چلے جاتے۔ میرے آقا اور مولا وہاں سے اٹھتے، اس گندگی والے کھانے کو باہر گند میں پھینک کے آتے اور قریش کے ان ظالموں کو کہتے ایسا پڑوس تو نہیں ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے، صحیح بخاری میں روایت ہے، قوم کا ظالم ترین انسان، شقی القلب انسان، بدبخت ترین انسان، یہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، جیلی، اوجڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں لا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں اتھر پہ ڈال دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
बेसत से पहले आपकी 2 बेटियों का निकाह अबू लहब की के 2 बेटों के साथ हो चुका था। कम उम्री के अंदर निकाह कर दिया जाता था, अरब के अंदर यह शियार था। बाद में जब बच्चियां बालिग होती तो उनको रुखसत कर दिया जाता। और इस्लाम के अंदर भी यह बात मौजूद है कि नाबालिग बच्ची की निकाह किया जा सकता है, जब वो बालिग हो जाए तो रुखसत हो सकती है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सहीह बुखारी में हदीस है, इमाम बुखारी ने बाप बांधा है, क्या बाप अपनी नाबालिग बेटी का निकाह कर सकता है? तो फरमाया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह नबी पाक से नाबालगी की हालत में हुआ था। जब बुलूगत को पहुंची तो उनको रुखसत कर दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। आपकी 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, अबू लहब ने अपने बेटों को कह के नबी पाक की दोनों बेटियों को जबरी तलाकें दिलवा दी। किसके लिए? किसके लिए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत करने के लिए काबातुल्लाह में आए। अबू जहल उठा, उसने कहा हमारे सामने ये अपने एक रब को सजदा कर जाए, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। उठा, पत्थर उठाया, कहा आज मैं जाके कसम उठाई, लात मनात की कसम उठा के आया कि मैं इस पत्थर के साथ नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कुचल के रख दूंगा। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ुबिल्लाह। लेकिन यहां पर एक मोजज़ा भी जाहिर हुआ कि अबू जहल आगे बढ़ रहा था और जूं जूं आगे बढ़ता गया एक वक्त में जाके रुका और ऐसे ठटका और डर के पीछे भागा और पीछे नहीं देखा मुड़ के। उसके साथियों ने कहा तू तो गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह मारने के लिए, क्या हुआ? कहा मैं जब आगे बढ़ा हूं कोई ऐसी गैबी ताकत आई है कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती थी। अगर आगे बढ़ता तो वो मुझे खा जाती, मुझे निगल जाती और मेरा काम तमाम कर देती। लिहाजा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर बार को छोड़ा, हिजरतें की, मक्का को छोड़ा। क्या लड़ाई थी? क्या झगड़ा था? मामला क्या था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों के लिए जो दीन लेकर आए थे, अल्लाह ताला की तरफ से आप पाबंद थे कि उस दीन को लोगों तक कमा को पहुंचा दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहां तक मालिक कायनात को एक दफा कहना पड़ा, लअल्लका बाखिउन नफ्सका, यह सूरत अल कहफ के अंदर, ऐ मेरे महबूब आप इतना भी इनके पीछे ना जाएं, इनकी हिदायत के लिए आप इतने हरीस हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि आप इनकी हिदायत के पीछे पीछे दौड़ते हुए कहीं आप अपने आप को जानी नुकसान न दे बैठे। इतनी हिरस, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हरीस थे, इतनी हिरस थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि मेरी वजह से जितने लोग जहन्नम की आग से बच जाए। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है। आज दाइयाने किताब और सुन्नत का भी काम होना चाहिए कि हम यहां पर आके किस लिए बैठे। तोड़ पैदा करना मकसद नहीं, जोड़ पैदा करना मकसद है। लोगों को दूर भगाना मकसद नहीं, बल्कि लोगों की हिदायत का सबब बन के उनको जहन्नम से बचाना मकसूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा के अंदर एक लड़का, यहूदी का बेटा और यहूदी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करता था यहूदी, लेकिन मेरे आका और मौला का क्या कहना है, जो आपको देख लेता वो आप ही का हो जाता था। उसको आपसे कुछ उनस था, वो बच्चा आपकी खिदमत कर देता, लेकिन अभी उसने अपना दीन अपने बाप वाला ही रखा हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची वो यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा बीमार हो गया है। आप उसके घर गए इयादत करने के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस बच्चे की हालत को देखा तो बच्चा आखिरी उसका वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बच्चा मेरी वजह से जहन्नम की आग से बच जाए, ये लड़का। आपने फरमाया या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ऐ बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दे दे। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा,
اب یہودیوں کی طرح تو انجیل میں نبی پاک کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے آنے کی بشارت تو موجود تھی، یہ تو ان کی ہٹ درمی تھی کہ توریت و انجیل میں آپ کی بشارتیں پڑھنے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ بچے نے دیکھا باپ کی طرف، باپ نے کہا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نبی پاک کو یا رسول اللہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ رسول مانتے نہیں تھے، یا محمد کسی کو کہنے کی مدینے میں اجازت نہیں تھی، یا محمد نبی پاک کو یا کسی نے ایسے بندے نے آ کے کہا ہے جو بندہ نبی پاک کے مقام نبوت و رسالت سے آشنا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ذات ہے، وہ آ کے کوئی بدو عرابی پینڈو دیہاتی کوئی بادیہ نشین جنگلی وہ آ کے یا محمد کبھی کہہ دیتا، یا پھر ایک خارجی نے حنین کے موقع پر نبی پاک کو کہا یا محمد، اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں۔ ورنہ یہودی بھی نبی پاک کو یا محمد کہتے تے صحابہ کی کہندے سی یا رسول اللہ، وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، نبی پاک کا نام مدینے میں کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ اب یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی نبی پاک کی کنیت سے پکارتے تھے یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لے، بات مان لے۔ بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ کلمہ شہادت منہ سے نکلنا تھا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ میرے پیغمبر اس بچے کی چار پائی سے ہٹے، نکلے، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی، آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے میں محمد کی وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی رحمت تھے، آخرت میں بھی رحمت ہیں، دنیا میں بھی رحمت للعالمین، آخرت کے اندر قیامت کے دن بھی رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت اور آپ کا خاصہ جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ ہمارا شفاعت پہ عقیدہ ہے، یہ جو شفاعت ہے نا، شفاعت مصطفیٰ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ائمہ دین نے، محدثین نے جو عقائد پہ کتابیں لکھی، صحیح بخاری اور دوسری کتب میں کتاب الایمان کے اندر عقیدے کے چیپٹر میں شفاعت مصطفیٰ، شفاعت نبی کو بیان کیا ہے کہ شفاعت امت کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کو شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے اور شفاعت خاص اپنی امت کے لیے بالخصوص فرمائیں گے، لیکن شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت الکرسی، پہلی شرط اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا، ہر بندہ اپنی مرضی سے سفارش کر سکتا؟ کس کی جرأت ہے کہ مالک کے سامنے سفارش کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پہلی شرط جس کو رب اجازت دے گا وہی شافع بنے گا، جس کو رب اجازت دے گا وہ شافع بنے گا۔ رب کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکتا؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرنے کی جرت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، دوسری شرط کہ شفاعت تو وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت مرحمت فرمانی ہے اور آپ نے تمام امتوں اور بالخصوص اپنی امت کی سفارش کرنی ہے، آپ تو ہوئے شافع۔ اب شافع ہوئے نبی پاک، اللہ نے آپ کو اجازت میں رحمت فرما دی۔ دوسری شرط جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کے حق میں سفارش ہوگی، ہر بندے کے حق میں بھی سفارش ہو سکتی نہیں۔ قرآن مجید ولا یشفعون، اور وہ سفارشیں کرنے والے سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ سفارش چاہے گا۔ جو سفارش کا حقدار بنے گا
جیسے صدقہ اس کو مل نہیں سکتا جو صدقے کا مستحق نہ ہو، اسی طرح سفارش اور شفاعت مصطفیٰ بھی اس کو نہیں نصیب ہو سکتی جو نبی پاک کی شفاعت کا حقدار نہیں ٹھہرتا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں سمجھ لی، ایک ہے سفارش کل قیامت کے دن ہوگی، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نبی پاک سفارش کریں گے، سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ دوسری بات، سفارش اس کے حق میں کی جائے گی جس کے حق میں سفارش کرنے کی مالک کائنات اجازت فرمائیں گے، اس کے علاوہ کسی کے حق میں سفارش۔ دلیل صحیح بخاری سے، دلیل صحیح بخاری سے، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے، یہ تو قرآن مجید سورہ توبہ میں موجود ہے، والد گرامی ایمان نہیں لائے۔ آپ نے تفسیروں میں پڑھا چاچا ہوگا، ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا وہ چچا تھا، یا ام میں کہا ہو، یا ابت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے۔ آزر جس کا لقب تھا تارخ، یا پھر نام تھا تارخ، لقب تھا آزر، قرآن مجید نے آزر ذکر کیا، اذ قال لابیہ آزر، جب اپنے باپ آزر کو کہا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ میرے باپ کو بخش دے، ہدایت تو ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یہ سورہ توبہ میں موجود ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، برات کا اعلان کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، دین کا کوئی تعلق نہیں، نسب کا تعلق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو لایا جائے گا جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے گریہ کریں گے، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے ساری کائنات کا امام بناؤں گا، تجھے عزت عطا کروں گا، اللہ میرے مولا اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ میرا باپ ساری دنیا دیکھ رہی کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ اس سے بڑی ذلت کیا ہے، تو نے تو کہا تھا عزت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے ابراہیم خلیل، میرے کلمے بدلتے نہیں ہیں، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپ کے کہنے پر بھی میں کسی کافر کو جنت دے سکتا نہیں۔ پھر اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہم اس کی شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ابراہیم تیری عزت رہ جائے، لیکن اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے، آپ کا باپ آزر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کی عزت کی خاطر ہم اس کی شکل تبدیل کر دیتے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ابراہیم کی سفارش رب نے مانی، کیوں؟ کس کے حق میں تھی؟ کافر کے حق میں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کی کہ نہیں؟ اللہ انہ من اہلی، اللہ ڈوب رہا ہے، یہ تو میرا اپنا خون ہے، میرا نسب ہے، میرا اپنا جایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نوح، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، نسب میں خون میں تو آپ کا لگتا ہے لیکن اعمال میں آپ کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، شرک اور کفر کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی سفارش اللہ نہیں مانی۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیویاں جو پیچھے رہ گئی تھی، جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بھی لوط علیہ السلام کے زواج میں ہونا فائدہ دے سکا؟ تو سب سے پہلی بات، سفارش وہ کرے گا قیامت کے دن جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور جس کے حق میں اجازت دیں گے اس کے حق میں ہو سکیں گے، ہر ایک کے حق میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر مختلف طرق کے ساتھ حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لوگوں کل قیامت کے دن اللہ تعالی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھے گا۔ ساری کائنات کے امام کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا اول من ينشق عنه القبر، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ کی بعثت ہوگی قبر سے، آپ کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں ولد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، سب سے پہلے قبر میں۔ تیسری بات فرمائی، وانا اول شافعین و اول مشفعین،
سب سے پہلے سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، سب سے پہلے سفارش مانی بھی میری جائے گی۔ سب سے پہلے سفارش کرنے کا اختیار کس کو ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلے سفارش مانی کس کے جائے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، کل قیامت کے دن اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ پہلے میں شفاعت کبریٰ کا ذکر کروں گا، آخر میں شفاعت خاصہ کا ذکر کروں گا جو صرف امت کے لیے ہے۔ شفاعت کبریٰ جو تمام امتوں کے لیے، یہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر، تمام کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ لمبی حدیث موجود ہے۔ سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، لوگ پسینے میں اس طرح شرابور ہوں گے کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے ازار بند تک، کوئی اپنی چھاتی تک، اور کوئی کان پٹی تک، کوئی اپنے ناک اور کان پٹی سمیت اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا، اور نبی پاک کے حوض کوثر کے علاوہ پانی کا کوئی گھاٹ نہیں ہوگا۔ ساری امتیں گھبرائی ہوئی، قیامت کا 50,000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے، سایہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے، اور پانی پینے کا کہیں کوئی گھاٹ نہیں سوائے حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لوگ آئیں گے، ساری امتوں کے لوگ گھبرائے ہوئے، جناب آدم ابو الناس کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ سے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر ٹھہرایا اور ساری انسانیت کا آپ کو باپ قرار دیا، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے نکالا، جائیے اپنے رب کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے اے اللہ ان لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دیجئے تاکہ اس سورج کی گرمی اور تپش اور اس جو ہے وہ پیاس سے تو نجات مل سکے۔ جناب آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے بھول کے ایک پھل کھا لیا تھا، میرے اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، نفسی نفسی، میری اپنی جان بچ جائے، میری اپنی جان۔ جناب نوح علیہ السلام، ان کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کے جائیں گی، کہیں گی آپ کو اللہ نے سب سے پہلا رسول بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رسول بنایا، آپ سفارش کریں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رب سے شفاعت کر لی تھی، کافر بیٹے کے لیے، لہٰذا میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی نفس اپنی جان کا خطرہ ہے، میں رب کا سامنا کیسے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی نسیان کا ذکر تو نہیں کریں گے، کہیں گے آج اگر تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے، رب کے سامنے کوئی سفارش کر سکتا ہے، رب کے سامنے کوئی تمہاری درخواست کر سکتا ہے، وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام امتیں، تمام انسانیت میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے آپ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے۔ اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے آقا و مولا یہ نہیں ہم نے کہاں سے باتیں بنا لی، یہ نہیں، ادب ہے اللہ پاک کا ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنْتَلِكُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں آؤں گا رب کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں پڑ جاؤں گا، رب کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں پڑ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو رب نے مجھے پہلے سکھائی۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے الہام کریں گے اور میں وہ سفارش، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، ثنا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيُقَالُ يَا محمد، اے میرے پیارے ارفع راسک، اپنے سر اقدس کو سل توتا، آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اشفا تشفا، آپ سفارش کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو موڑا نہیں جائے گا۔ سانو تیرا منہ ماردا ہے، سانو تیرا منہ ماردا ہے، تو مانگ رہے ہیں سونے تے پھر تے اسی دینا ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے سر اقدس کو اٹھاؤں گا، رب سے مانگوں گا، رب عطا کرے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دوسری حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا لکل نبی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی امت کی خاص سفارش کے لیے نبی پاک نے اپنی ایک دعا روک لی، دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی۔ اللہ نے اختیار دیا میرے سونے، میں نے ہر نبی کو ایک مقبول اور قبولیت والی دعا کا اختیار دیا تھا، ہر نبی کو ایک ایک دعا آپ کو ایسی دے رہا ہوں جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی بدعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فہی نائلۃ انشاءاللہ من امتی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا، جو بھی مانگے نبی اللہ دعا کو قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کو جلدی مانگ لیا۔ جب میری باری آئی میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک کے لیے مؤخر کر لیا، ذخیرہ کر لیا کہ یہ دعا میں اب نہیں مانگتا۔ جب میری امت کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے آزادی کی ضرورت ہوگی، میں اس وقت رب سے مانگ کے اپنی امت کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن یہ دعا کس کو؟ یہ جو آخری دعا نبی پاک نے اپنی ایک دعا قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر لی تاکہ اپنی امت کی شفاعت کے طور پر رب سے مانگ کے ان کو بخشوا سکوں، ان کو جہنم سے نکلوا سکوں، یہ کس کے لیے دعا ہے؟ اگلے الفاظ تو آپ نے بھی ترجمہ سنا نہیں ہے، غور کریں اپنے عقیدے اور نظریے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ میری دعا قیامت کے دن میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی، فائدہ دے گی جو اس حال میں مر گیا کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے۔ شفاعت کس کو ملے گی؟ جس نے شرک نہیں کیا۔ یہ شفاعت لینی جے تے پائی پکی گی کہ اسی مر جائیں گے ساری زندگی غیر اللہ دے در تے جا کے اپنا سجدہ کرنا، اسی غیر اللہ کو پتر منگنے، ہم نے غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا نہیں ہے، ہم نے جو مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، جس سے ہمارے رسول مانگتے رہے، انبیاء مانگتے رہے۔ آپ نے فرمایا ہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا میں نے اپنی جو دعا رب سے نہیں مانگی ذخیرہ کر لی کہ اپنی امت کے لیے سفارش کر کے ان کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ میری دعا ان امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر رب کے ساتھ شرک کیا نہیں۔ جس نے شرک کیا اس کو نبی پاک کی یہ دعا پہنچ سکتی نہیں ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر سجدہ کروں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ امتی امتی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ میری امت، اتنے لوگ جنت میں آ گئے ابھی بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے ان سے غلطی کوتاہی ہو گئی، لیکن شرک والے نہیں تھے، میرے سچے مطیع اور فرما بردار تھے، لیکن انسان تھے، بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے جا، جس بندے کے دل میں ایک گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جا کے جہنم سے اس کو نکال کے لیا، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ فاخرجو، نبی پاک نے فرمایا فاخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ او شعیرۃ من ایمان فاخرجہ، میں جا کے رب سے کہوں گا رب میری بات کو مان کے میری امت کے حق میں سفارش کو قبول کر کے اللہ اجازت دے گا جس کے دل کے اندر گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان
ہوگا اور وہ توحید پہ فوت ہوا ہوگا، میں اس کو جاؤں گا جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا دوں۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں پھر تھوڑی دیر ٹھہروں گا، لیکن جہنم میں تو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں کہوں گا سجدہ پھر کروں گا، پھر مالک کہے گا اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ اللہ امتی 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 امتی، اللہ میری امت کے لوگ ابھی بھی جہنم میں جل رہے۔ مالک کہیں گے اے میرے پیارے جاؤ، جس بندے کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے، اب گندم کا دانہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، رائی کا دانہ یہ جو برسیم ہوتا ہے میرا خیال ہے اتنا ہی ہوتا ہے، یہ بہت بریک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو بھی جہنم سے نکلوا کے جنت کا راہی بنا دوں گا۔ ابھی بھی بس نہیں ہے، تیسری دفعہ پھر سجدہ کروں گا۔ مالک پوچھے گا سنیا ان کی یہ اسی تے تیریاں ساریاں مان لیاں نے۔ اللہ یہ بھی میرے کچھ لاڈلے پہ نہیں ہوتے، گناہگار تھے لیکن میرے امتی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا آپ اور جہنم سے نکال لو۔ کون کون؟ اب دیکھیں لفظ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، من کان فی قلبہ مثقال، من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال ذرۃ من مثقال حبۃ من خردل، آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر کم تر کم تر، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، لیکن ایمان ہوگا ضرور، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں سچا ایمان عقیدہ توحید موجود ہوگا، میں اس کو بھی جہنم سے نکلوا کے جنت میں ساتھ لے جاؤں۔ چوتھی دفعہ اب بس ہے جی۔ شروع میں قاعدہ کیا بتایا تھا کہ بھائی شفاعت پان واسطے شفاعت والا منہ بھی ہونا چاہیے۔ گل سمجھ آئیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش ان کے باپ کو کام آئی، نوح علیہ السلام کی سفارش ان کے بیٹے کو کام آئی، لوط علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کا مقام ان کی بیویوں کے کام آیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے چوتھی دفعہ میں کہوں گا ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن او وجب علیہ الخلود، اب جہنم میں صرف وہی رہ گیا ہے جس کو قرآن نے جہنم میں روک لیا ہے اور جس پر ہمیشہ کی جہنم لکھ دی گئی، اب میں جہنم سے نہیں نکالوں۔ ای خالدین فیہا، جن کے دل میں شرک ہوگا، کفر ہوگا، نفاق ہوگا، سچا ایمان جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ سے پوچھتے ہیں من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، میرے آقا و مولا کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کل قیامت کے دن کس کو نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ تیرے علاوہ سفال کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جتنی حرص علم کی ابو ہریرہ آپ کو ہے کسی اور میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ سوال کرنے کا حق بھی تو ہی رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اسعد الناس، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، آپ نے فرمایا میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خلوص دل سے کہا، اور خلوص دل سے کہنے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، شفاعت خاص اپنی امت کے لیے 3 دفعہ نبی پاک سجدے میں پڑھ رہے ہیں، امت کو بخشوا رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اہل اسلام ساتھیوں، ہم نے آج سوچنا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم نبی پاک کی رسالت کو مانتے ہیں، ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اگر ہم سے توحید میں کوئی چوک ہو گئی،
तौहीद में चूक हो गई, अल्लाह की कसम पहाड़ों के बराबर अमाल हुए, शफात मिलेगी नहीं। दूसरी बात, नबी पाक की सुन्नत में चूक हो गई, बिदअत की तरफ चले गए, शफात मिलेगी। आखिरी बात कि शफात, पहले तो मैंने बताया कि शफात किन को मिलेगी। अब एक वो भी बंदे खुश नसीब है उम्मत वाले, वुजू किया हुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ रहे हैं। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं हौज़े कौसर पे बैठा हूंगा, हौज़े कौसर पे बैठा हूंगा, अपनी उम्मत के लोगों को जाम भर भर के पिला रहा हूंगा। जिसने एक दफा पी लिया, एक घूंट भर लिया हौज़े कौसर का, क़यामत के 50,000 साल के दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ये बरकत है हौज़े कौसर की। एक टोला आएगा, जत्था आएगा, आपने फरमाया उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, पेशानियां चमक रही, वुजू करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, जब मेरे करीब आएंगे युहालो बैनी व बैनहुम, उनको वहीं रोक दिया जाएगा, मेरे करीब मेरे हौज़े कौसर पे नहीं आने दिया जाएगा। मैं पूछूंगा हाउलाए उम्मती उम्मती, ओ फरिश्तों ये तो मेरी उम्मत हैं, इनको क्यों मेरे हौज़े कौसर से रोक रहे हो? आगे पता है नबी पाक के सामने फरिश्ते क्या कहेंगे? ऐ मेरे महबूब, ये आपके नहीं हैं, इनकी शक्लें आप वाली हैं, वुजू के आजाद चमक रहे हैं, लेकिन इनके अमाल और तरीका आपकी सुन्नत के मुताबिक नहीं था। कहा जाएगा इन्नहुम गय्यरू मिन बादिक, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में इजाफा और कमी कर ली थी, आपके दीन और आपकी सुन्नत को तब्दील कर लिया था। नबी पाक का ये सुन्ना होगा, आप फौरन कहेंगे सहकन सहकन लिमन गय्यर बादी, जाओ इनको हटा दो, दूर ले जाओ, दफा कर दो उनको, ये मेरे नहीं है, इन्होंने मेरे बाद मेरे तरीके को बदल दिया, इनको दूर ले जाओ। शफात मिलना तो दूर की बात है, पहले तो मैंने बयान किया जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान होगा वो भी जहन्नम से निकल आएगा, लेकिन हौज़े कौसर से उसको हटाया जा रहा है कि जिसके आज़ाए वुजू चमक रहे शक्ल में और अपनी सूरत में और अपने शबाहत के अंदर वो उम्मत का फर्द लग रहा है। नबी पाक कह रहे हैं मैं इसको पहचान रहा हूं, मेरी उम्मत वाली शक्ल सूरत है, लेकिन क्यों नहीं पानी पिलाया जाएगा कि इन्होंने मेरी सुन्नत पे अमल किया नहीं। तौहीद और सुन्नत इन दोनों को थाम ले, इंशाअल्लाह मेरे आका व मौला इंशाअल्लाह शफात करवा के हमारा बेड़ा पार करवा देंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।